السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے آتش مزاج۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پولیس نے جج کی ہدایت پر 1 مہینے کے اندر چالان پیش کر دیا۔ شروع کی چند پیشیوں میں فقط کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ 2.5-3 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ اس اثناء میں نے سعدیہ بیگم کی مدد سے شہلا اور یونس انصاری کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کر لیں۔ معلومات کے علاوہ کچھ تصویریں بھی ہاتھ لگیں، ان سب کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ شجاعت علی ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا۔ شیلا اس کے ہاں ملازمت کرتی تھی، پھر یہ ملازمت منگنی میں تبدیل ہو گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد منگنی ٹوٹ گئی۔ اس کی بڑی وجہ شیلا کی سخت مزاجی اور مردوں کو دبا کر رکھنے کی پالیسی تھی۔ جو تصویریں اس نے مجھے دی تھیں وہ تقریباً 1.5 سال پرانی تھیں اور اس زمانے سے تعلق رکھتی تھیں جس زمانے میں وہ شجاعت علی کی منگیتر تھی۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ ان تصویروں کے ذریعے وہ شجاعت علی اور سعدیہ کے درمیان فتنہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ جب استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ پہلی دفعہ یونس انصاری کے ہمراہ عدالت میں نظر آئی۔ اس وقت تک اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں سعدیہ بیگم کا وکیل ہوں۔ جب اس نے مجھے سعدیہ بیگم سے باتیں کرتے دیکھا تو وہ رک کر مجھے گھورنے لگی۔ اس وقت ابھی عدالت کی کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی، پھر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ چند لمحوں کے بعد یونس انصاری میرے پاس آیا اور کہا کہ وہ مجھ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی عمر 45-46 سال کے لگ بھگ تھی۔ خاصا قوی الجثہ شخص تھا۔ میں اس کے ہمراہ برآمدے میں پہنچ گیا۔ شیلا بھی ہمارے قریب آ گئی۔ کیا سعدیہ کی وکالت آپ کر رہے ہیں؟ اس نے برہمی سے پوچھا۔ میری خدمات سب کے لیے عام ہیں، میں نے بظاہر بے پرواہی سے کہا۔ کوئی بھی مجھے اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، شیلا نے کہا۔ میں نے دیکھا اسے اپنے غصے پر قابو پانے میں خاصی دقت پیش آ رہی تھی۔ عجیب عورت تھی، وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، کیا میں تمہاری پسند کا خیال رکھنے کا پابند ہوں؟ بیگ صاحب، آپ ایک وقت میں 2 مخالف پارٹیوں کے وکیل نہیں بن سکتے۔ آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پہلے میں نے آپ کو وکیل مقرر کیا تھا۔ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، اب میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ کچھ بھی ہو، آپ کو سعدیہ کی وکالت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس نے سختی سے کہا۔ میں اس عورت کو پسند نہیں کرتی۔ پھر وہی بات، میں نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، کیا اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ میں تمہاری پسند کے تابع ہوں؟ میں اپنی مرضی منوانا خوب جانتی ہوں۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ ایک منٹ، یونس انصاری نے پہلی دفعہ لب کشائی کی۔ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، بیگ صاحب مفاہمت پسند انسان ہیں، وہ ضد نہیں کریں گے۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ بیگ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں نقصان، میرا مطلب ہے کہ ہماری پوزیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کا نقصان ہو، اس لیے یہ فرمائیں کہ کتنے پیسوں میں کام چل جائے گا۔ بلکہ یوں کریں کہ آج تاریخ لے لیں، ہم شام کو آپ کے دفتر آئیں گے۔ سوری مسٹر انصاری، میں بکاؤ مال نہیں ہوں۔ چھوڑیں بیگ صاحب، وہ تھوڑا سا ہنسا۔ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اس ملک میں تو ایمان بھی بک جاتا ہے۔ اینڈ ڈونٹ وری، آئی ایم اے گڈ پے ماسٹر۔ مسٹر انصاری، جو بک جائے وہ ایمان نہیں ہوتا، اسے منافقت کہتے ہیں۔ اس نے حیرت اور غصے سے مجھے گھورا، بولا، ایک دوسرا راستہ بھی ہے، آپ کو میری پہنچ کا اندازہ نہیں ہے شاید۔ یو آر موسٹ ویلکم، میں نے کہا۔ اینڈ ناؤ ایکسکیوز می، آئی ایم اے بزی مین۔ جیسی میں نے دروازے میں قدم رکھا، ہمارے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جج نے فائل کا مطالعہ کیا اور پہلے گواہ کو طلب کیا۔ لمحہ بھر کے بعد ایک بار ایک شخص گواہوں کے کٹہرے میں پہنچ گیا۔ اس کا نام محمد اشفاق تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد بتایا کہ اس کی عابد اسکوائر میں پرچون کی دکان ہے۔ 15 ستمبر کو اس نے اپنی دکان کے اوپر والے فلیٹ سے کسی عورت اور مرد کے جھگڑنے کی آوازیں سنی۔ یہ جھگڑا 7:30 اور 8 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ محمد اشفاق سیدھا سادہ شریف آدمی نظر آتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس سے 3 سوالات کیے، جس کے جواب میں اس نے کہا، میری دکان کے اوپر جو فلیٹ ہے اس کا نمبر 2B ہے۔
اس میں رہنے والے میاں بیوی کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کیونکہ وہ میری دکان سے سودا خریدتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ جھگڑنے کی آوازیں فلیٹ نمبر 220 سے آ رہی تھیں۔ وکیل استغاثہ کے سوالات ختم ہوئے تو میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ آواز شناسی میں ماہر ہیں؟ جناب، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے کہا، فرض کریں میں 5 ایسی عورتوں کو جو سودا خریدنے آپ کی دکان پر آتی ہیں ایک الگ کمرے میں بٹھا دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ چیخ چیخ کر بولنا شروع کریں۔ آپ اس مکان کے باہر کھڑے، کیا آپ صرف آواز سن کر یہ بتا سکیں گے کہ کون سی آواز کس عورت کی ہے؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ عورتیں اپنی عام آواز کے بجائے چیخ چیخ کر بول رہی ہیں۔ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اپارٹمنٹ نمبر 220 سے ایک مرد اور ایک عورت کے جھگڑنے کی آوازیں سنی تھیں، تاہم آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ آوازیں کس کی تھیں۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ کیا آپ سگریٹ بھی فروخت کرتے ہیں؟ نہیں جناب۔ کیا آپ نے واردات والے روز اپنی دکان کے سامنے کوئی سفید رنگ کی مرسڈیز کار دیکھی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ دوسرا گواہ ایک دوا فروش تھا، اس نے بھی ویسا ہی بیان دیا جیسا پرچون فروش نے دیا تھا، صرف اتنا اضافہ کیا کہ اس نے گلی میں سفید رنگ کی مرسڈیز کار دیکھی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیں کہ یہ کار آپ نے اندازاً کتنے بجے دیکھی تھی؟ تقریباً 7:45 بجے۔ کیا صاحب کار نے آپ سے کوئی چیز خریدی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، غالباً وہ کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کار کتنی دیر تک آپ کی دکان کے سامنے کھڑی رہی تھی؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 30-35 منٹ تک ضرور کھڑی رہی ہوگی۔ یہ بات آپ کے اقبالی بیان میں شامل نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے پولیس کو یہ بات نہیں بتائی تھی؟ میں نے تو بتائی تھی، مگر انہوں نے لکھنا ضروری نہیں سمجھا ہوگا۔ کیا آپ کی دکان کے پاس کوئی سگریٹ پان کی دکان بھی ہے؟ ہماری دکان کے پاس تو نہیں، البتہ کونے پر ایک دکان ہے۔ اس کے بعد ایک سبزی فروش اور بلڈنگ کے ایک مکین نے گواہی دی۔ ان دونوں کے بیانات بھی پرچون فروش سے ملتے جلتے تھے۔ کسی نے اپنی آنکھوں سے میاں بیوی کو جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ سبزی فروش نے اپنے ٹھیلے کے قریب مرسڈیز کار کھڑی دیکھی تھی، اسے یہ یاد نہیں تھا کہ کار میں کتنے افراد تھے۔ اس کے بعد یونس انصاری کا نام پکارا گیا، مگر وہ موجود نہیں تھا۔ شیلا شکور بھی غائب ہو چکی تھی، حالانکہ وکیل استغاثہ نے دونوں گواہوں کو حاضر بتایا تھا۔ چپڑاسی نے جج کے حکم پر باہر نکل کر زور زور سے آواز لگائی، مگر دونوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جج کو غصہ آ گیا، اس نے وکیل استغاثہ سے کہا، وکیل صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ تمام گواہ حاضر ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے یہ دونوں گواہ برآمدے میں موجود تھے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، میں نے خود ان سے بات کی تھی۔ یہ سفید مرسڈیز والے گواہ ہیں، میں نے جج کو بتایا، اور استغاثہ کے مطابق انتہائی اہم گواہ ہیں۔ جج نے غصے میں دونوں کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے اور تفتیشی افسر سے کہا کہ دونوں کو گرفتار کر کے اگلے روز عدالت میں پیش کیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے 1 ہفتے کی تاریخ لینے کی کوشش کی، مگر جج نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ باہر نکل کر میں نے تفتیشی افسر سے کہا، میں آپ کی محنت بچا سکتا ہوں، آپ کو گواہوں کی تلاش میں لمبے چوڑے چھاپے مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس نے سخت نظروں سے مجھے گھورا، بولا، کیس کی سماعت سے پہلے میں نے دونوں کو آپ سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ضرور دیکھا ہوگا، وہ مجھے نوازنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قومی زبان میں بات کریں، آپ لسانی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یونس انصاری اور شہلا دوپہر کے بعد کسی وقت میرے دفتر آئیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مرضی کی جرا کروں۔ آپ 2 آدمیوں کے ہمراہ میرے دفتر کے آس پاس موجود رہیں اور جب وہ دفتر میں قدم رکھیں انہیں گرفتار کر لیں۔ خاصا آسان نسخہ ہے، وہ سوچتے ہوئے بولا، میں آپ کے مشورے پر غور کروں گا۔ میری توقع کے مطابق وہ دونوں ٹھیک 4 بجے میرے دفتر میں داخل ہوئے اور چند رسمی کلمات کے بعد میز کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ کر شیلا خاصی برہم دکھائی دیتی تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ برہمی اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ بیگ صاحب، آپ کی اصول پرستی نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے، یونس انصاری نے کہا، لیکن کبھی کبھی انسان کو اپنے اصولوں میں لچک پیدا کرنا پڑتی ہے۔ ہم آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کرنا چاہتے۔ بڑی معقول سی بات ہے کہ اگر کوئی موکل آپ کو اپنے راز بتاتا ہے تو ان رازوں کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے۔ میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہوں، میں نے کہا۔ اس نے شیلا کی طرف دیکھا، بولا، دیکھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیگ صاحب معقول آدمی ہیں۔
بیگ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیلا نے آپ کو جو باتیں موکلا کی حیثیت سے بتائی تھیں انہیں آپ زیر بحث نہ لائیں، اور ہمیں ان سوالات کی تفصیل بھی چاہیے جو آپ جرا کے دوران کرنا چاہتے ہیں، شیلا نے کہا، تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سا سوال مناسب رہے گا اور کون سا نامناسب۔ اس عورت کی باتیں مجھے حیران کرتی تھیں، وہ یوں باتیں کرتی تھی جیسے اس کی سرتابی کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ انصاری صاحب، تھوڑی سی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ میں اپنے موکلوں کے رازوں کی حفاظت ضرور کرتا ہوں، لیکن ان موکلوں کے رازوں کی حفاظت کا خود کو پابند نہیں سمجھتا جو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، مس شیلا، آپ کے فرمان کے جواب میں اگر میں جرا کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا تو بالفاظ دیگر اپنی موکلا میڈم سعدیہ بیگم کے اعتماد کو دھوکہ دوں گا۔ اور کوئی حکم؟ دیکھا، شیلا نے تیزی سے کہا، دیکھا آپ نے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ٹیڑھی انگلی والا کام ہے۔ ذرا صبر سے کام لو، انصاری نے کہا۔ بیگ صاحب، اگر یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، قبل اس کے کہ ہم دوسرے پہلو پر غور کرنا شروع کریں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، یعنی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انصاف کے راستے میں روک بننے کی کوشش نہ کریں، میں نے کہا۔ اگر میری موکلا بے گناہ ہے تو اسے سزا نہیں ہونی چاہیے۔ شیلا نے تیزی سے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور اندر سے 2 چیزیں نکالیں۔ پہلی تو ایک نوٹوں کی گڈی تھی جسے اس نے بڑی بے نیازی سے میز پر اچھال دیا، اور دوسرا 25 بور کا ریوالور تھا۔ بولو، کیا پسند کرو گے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، گولی یا رقم؟ میں نے ساتھ والے کمرے میں خاکی وردی کی جھلک میں دیکھ چکا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ وہ تفتیشی افسر تھا، لیکن نہ جانے وہ اندر آنے میں دیر کیوں کر رہا تھا۔ ریوالور دیکھ کر اگرچہ میں نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر پھر بھی میری پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ جذباتی انسان کے ہاتھ میں ہتھیار ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ گولی کے مقابلے میں روپیہ بہرحال اچھی چیز ہے، میں نے بظاہر سکون سے کہا، لیکن اسی لمحے ایس آئی 2 سپاہیوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور بولا، معاملہ خاصا گرم معلوم ہوتا ہے۔ شیلا نے ریوالور والا ہاتھ ہینڈ بیگ کے اندر کر لیا۔ میں نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، لیکن میں رشوت لینا پسند نہیں کرتا، خصوصاً ریوالور کے سائے میں۔ ایس آئی شیلا کے عقب میں پہنچا اور نہایت پھرتی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ بیگ صاحب، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے دفتر میں اسلحے کی نمائش بھی ہوتی ہے، اس نے ریوالور کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یونس انصاری نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک سپاہی نے اسے کندھے سے دبا کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، آپ تشریف رکھیں، میں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں مقامی تھانے کو فون کر دوں؟ یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 307، 375، 386 اور 452 کا کیس ہے۔ یہ لوگ اقدام قتل، مداخلت بے جا اور تخفیف مجرمانہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جلد بازی سے بات بگڑ سکتی ہے، یونس انصاری نے کہا۔ جانے دیں وکیل صاحب، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ شیلا بہت جذباتی لڑکی ہے، اسے بہت جلدی پیش آ جاتا ہے۔ اس نے نوٹوں کی گڈی اٹھا لی اور سب انسپکٹر سے مخاطب ہو کر بولا، جبانی صاحب لائیں، یہ ریوالور واپس کر دیں، اور میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون پر ہاتھ مار کر رابطہ منقطع کر دیا۔ بولا، وکیل صاحب ذرا صبر تو کریں، ہم آپ سے معافی مانگ لیتے۔ سوری انصاری صاحب، میں نے کہا، اب باقی باتیں کورٹ میں ہوں گی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہنچ کتنی ہے۔ معافی کا وقت گزر چکا ہے مسٹر انصاری، ایس آئی جمانی نے کہا۔ عدالت نے آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، آپ عدالت میں حاضری لگوا کر غائب ہو گئے۔ وارنٹ گرفتاری؟ شیلا نے چیخ کر کہا، آپ ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے، ہم آپ کو بہت پیسے کھلا چکے ہیں۔ شٹ اپ، جمانی نے کہا۔ وارنٹ عدالت نے جاری کیے ہیں اور تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے جاری ہوئے۔ میں نے دوبارہ نمبر ملایا اور اپنے علاقے کی پولیس کو بلا لیا۔ پولیس نے رپورٹ درج کر کے ریوالور اپنی تحویل میں لے لیا۔ کارروائی مکمل ہونے کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ملزم کس کی تحویل میں رہیں گے۔ خاصی سوچ بچار کے بعد یہ طے ہوا کہ دونوں ایک رات جمانی والے تھانے میں رہیں گے اور اگلی صبح ہمارے علاقے کی پولیس ان کو اپنی تحویل میں لے لے گی۔ اگلی صبح جب دونوں پولیس کی حراست میں عدالت پہنچے تو سعدیہ بیگم نے مطمئن نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ بولی، پولیس نے خاصی تیزی دکھائی ہے۔ پولیس کی تیزی میں ان دونوں کی اپنی تیزی بھی شامل ہے، میں نے کہا۔ اس کی وضاحت آپ جرا کے دوران سن سکیں گی۔ تھوڑی دیر بعد مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی اور پہلے یونس انصاری کو بیان دینے کے لیے بلایا گیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد کہا کہ وہ ملزمہ سعدیہ بیگم کو اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ اس کا ملزمہ کی بوتیک شاپ پر آنا جانا تھا خریداری کے سلسلے میں۔
15 ستمبر کو شام کے 7:45 بجے وہ عابد سکائر کے نیچے سگریٹ لینے کے لیے رکا۔ اس وقت اس کی سیکریٹری شیلا بھی اس کے ساتھ تھی۔ جب اس نے انجن بند کیا تو اس کے کانوں میں ایک مرد اور ایک عورت کے جھگڑنے کی آواز آئی۔ جھگڑے کے دوران عورت ایک دفعہ بیلکنی میں آئی تو اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ عورت سعدیہ بوتیک کی مالکہ تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنیں، لیکن اس نے انہیں پٹاخے سمجھ کر نظر انداز کر دیا کیونکہ شہر میں کثرت سے پٹاخوں کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ وکیل استغاثہ نے کہا، در حقیقت وہ فائرنگ کی آواز تھی۔ آپ نے کتنی گولیاں چلنے کی آوازیں سنی تھیں؟ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، میں نے اٹھ کر کہا۔ گواہ کا کہنا ہے کہ وہ ان آوازوں کے بارے میں کوئی یقینی رائے نہیں رکھتا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ وہ انہیں پٹاخوں کی آواز سمجھا تھا۔ اس لیے وکیل استغاثہ کا یہ کہنا کہ در حقیقت وہ فائرنگ کی آواز تھی ایک بے بنیاد قیاس آرائی ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ سے کہا، آپ اپنے سوال سے یہ فکرہ نکال دیں کہ در حقیقت وہ فائرنگ کی آواز تھی۔ وکیل استغاثہ نے حکم کی تعمیل کی۔ گواہ نے جواب میں کہا کہ اس نے 3 آوازیں سنی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے چند اور سوالات کیے اور اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ میں جرا کے لیے کھڑا ہوا تو یونس انصاری نے غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شاید وہ مجھے مروب کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، انصاری صاحب، آپ نے کہا ہے کہ آپ سگریٹ لینے کے لیے عابد سکائر کے سامنے رکے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کہاں جا رہے تھے؟ میں دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد گھر جا رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے دفتر میں دیر ہو گئی تھی۔ کیا آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں بتا چکا ہوں کہ میری سیکریٹری ساتھ تھی۔ چونکہ ہمیں دیر ہو گئی تھی اس لیے میں اسے اس کے گھر ڈراپ کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ اپنی سیکریٹری کا نام بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے آپ سے آپ کی سیکریٹری کا نام پوچھا۔ میری سیکریٹری کا نام مس شیلا شکور ہے۔ انصاری صاحب، میری معلومات کے مطابق آپ کے دفتر میں کل 5 افراد کام کرتے ہیں اور ان میں شیلا شکور نام کی کوئی عورت نہیں ہے۔ آپ کی سیکریٹری کا نام مسز نسرین رحمان ہے۔ یہ خاتون گزشتہ 5 سال سے آپ کے ہاں کام کر رہی ہے۔ آپ نے محکمہ انکم ٹیکس میں اپنے سٹاف کی جو فہرست پیش کی ہے اس میں بھی شیلا شکور کا نام نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے گھبرا کر کہا، شیلا شکور کو میں نے حال ہی میں ملازم رکھا ہے، تقریباً 2 مہینے پہلے۔ تو پھر آپ کے جھوٹ میں یقیناً کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ میں نے کہا، کیونکہ جس واردات کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ تقریباً 5.5 ماہ پرانی ہے، لیکن اس بات کا فیصلہ میں عدالت پر چھوڑتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس روز یعنی 15 ستمبر کو آپ کی منزل کون سی تھی؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنی سیکریٹری، میرا مطلب ہے کہ مس شیلا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا اور راستے میں سگریٹ لینے کے لیے رکے تھے۔ میں نے کہا، یہ بات آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس علاقے کی طرف جا رہے تھے؟ میں لیاقت آباد جا رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ لیاقت آباد نمبر 2، میں نے اس کی مدد کی۔ شیلا شکور کی رہائش گاہ لیاقت آباد نمبر 2 میں۔ انصاری صاحب، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے اتنا لمبا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس نے پیشانی صاف کی، بولا، لمبے راستے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انصاری صاحب، آپ کا دفتر نرسری میں ہے اور نرسری سے لیاقت آباد نمبر 2 جانے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے شارع فیصل، شہید ملت روڈ، جیل روڈ اور 3 ہٹی کا پل، جبکہ عابد سکائر گلشن اقبال کی ایک اندرونی سڑک پر ہے اور کسی بھی روٹ سے لیاقت آباد نمبر 2 کے راستے میں نہیں آتا۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ آپ تمام راستے چھوڑ کر جائے واردات پر کیا کرنے گئے تھے؟ وکیل صاحب، میں ایک آزاد شہری ہوں، اس نے تلخی سے کہا۔ میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، آپ مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کا یہ بیان بھی خلاف حقیقت ہے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس وقت آپ دوہری حراست میں ہیں۔ اس کیس کے علاوہ آپ پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 307، 385، 386 اور 452 کے تحت بھی آپ زیر حراست ہیں، لہذا فی الوقت آپ آزاد شہری نہیں ہیں۔ جج یہ بات سن کر چونکا اور تفصیل پوچھی۔ میں نے گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے کی پوری تفصیل بیان کر دی اور کہا کہ یہ لوگ رشوت اور ریوالور کے زور پر مجھے اس کیس کی پیروی سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، یونس انصاری نے جذبات سے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میں ایک معزز کاروباری شخص ہوں، آپ ذرا خاموش رہیں۔ جج نے کہا، پھر مجھ سے پوچھا، ریوالور کس نے نکالا تھا؟ ان کی مبینہ سیکریٹری شیلا شکور نے۔ جج نے پوچھا، یہ لوگ آپ سے خوفزدہ کیوں ہیں؟
جناب عالی، آپ کے اس سوال کا جواب شیلا شکور پر جرا کے دوران واضح ہو جائے گا۔ جج ہولے ہولے سر ہلانے لگا۔ میں نے جرا جاری رکھتے ہوئے پوچھا، انصاری صاحب، کیا یہ حقیقت ہے کہ شیلا شکور آپ کی منگیتر ہے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے اپنے سوال پر زور نہیں دیا اور پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی لائسنس یافتہ یا غیر لائسنس یافتہ ہتھیار ہے؟ وکیل استغاثہ نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، مجھے اس سوال پر اعتراض ہے۔ وکیل صفائی گواہ کی ذات کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب عالی، گواہ خود ہی اپنی ذات کو مشکوک بنا چکا ہے۔ میں نے کہا، پولیس ابھی تک آلہ قتل برآمد نہیں کر سکی، لہٰذا گواہ کی جائے واردات پر موجودگی، دروغ گوئی اور متضاد بیانی اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کے بارے میں پوری جانچ پڑتال کی جائے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ یونس انصاری نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اقرار کیا کہ اس کے پاس ایک لائسنس یافتہ ریوالور موجود ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ وہی ریوالور ہے جو کل شیلا شکور نے مجھ پر تان لیا تھا اور اب پولیس کی تحویل میں ہے؟ اس کی حرکات و سکنات سے سخت بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ غصے سے بولا، یہ سوال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ سوال پر اعتراض نہ کریں، جواب دیں۔ جج نے کہا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، وہی ہے۔ اور کچھ؟ میں ایک قدم آگے بڑھا اور اسے گھورتے ہوئے پوچھا، انصاری صاحب، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے ایک مولک آتشی ہتھیار ایک ایسی آتش مزاج عورت کے ہاتھ میں کیوں دے رکھا تھا جو ذرا سی بات پر کسی کاؤ بوائے کی طرح اسے باہر نکال لیتی ہے؟ حضور والا دیا نہیں تھا، صرف بیگ میں رکھوایا تھا۔ انصاری صاحب، کیا آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ آپ کی مبینہ سیکریٹری شیلا شکور مقتول شجاعت علی کی سابق منگیتر تھی اور شجاعت علی نے شیلا کی گرم مزاجی کی وجہ سے منگنی توڑ دی تھی۔ شیلا کے دل میں اس وجہ سے سخت رنجش تھی، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بولا، تو پھر میں کیا کروں؟ اس سے آپ کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ انصاری صاحب، شیلا شکور آپ کے ریوالور تک رسائی رکھتی ہے۔ اس کے دل میں مقتول کے خلاف سخت رنجش پائی جاتی تھی اور واردات کے وقت وہ مقتول کی ناک کے نیچے موجود تھی۔ ان تمام حقائق سے جو نتیجہ نکلتا ہے اسے سمجھنے کے لیے سوراخ رساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس نے بے بسی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ بولا، میرے پاس آپ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ شکریہ، میں نے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ یونس انصاری پولیس کی حراست میں باہر چلا گیا۔ ایک بات بتانے کا خیال نہیں رہا، اس نے اپنی گرفتاری کی وجہ سے ایک تجربہ کار وکیل کی خدمات حاصل کر لی تھی، جس کی کوشش سے عدالت نے اس کی ضمانت منظور کر لی تھی۔ البتہ دوسرے کیس میں وہ ہنوز زیر حراست تھا۔ اس کے جانے کے بعد شیلا شکور گواہی کے لیے کٹہرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بھی تقریباً وہی بیان دیا جو انصاری نے دیا تھا۔ چونکہ اس نے رات حوالات میں گزاری تھی، اس لیے اس کا حلیہ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ جب میں جرا کے لیے کٹہرے کے قریب پہنچا تو اس نے جج سے کہا، جناب، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ کیسی درخواست؟ جج نے پوچھا۔ جناب، بات یہ ہے کہ مرزا امجد بیگ کو مجھ سے ذاتی دشمنی ہے۔ اس نے کہا، یہ صاحب مجھے ہر طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کل انہوں نے ہم پر جھوٹے الزامات لگا کر ہمیں گرفتار کروا دیا۔ میری درخواست ہے کہ آپ ان کی جگہ کسی دوسرے وکیل کو مقرر کریں۔ یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے، جج نے اسے سمجھایا۔ مزید یہ کہ میں گواہ اور ملزموں کی پسند ناپسند کے مطابق وکیلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ کہ فیصلہ مرزا امجد بیگ نے نہیں، میں نے کرنا ہے۔ نیز مخالف وکیل کو چیک کرنے کے لیے آپ کا اپنا وکیل بھی موجود ہے۔ یہاں کوئی شخص قانون کے دائرے سے باہر نکل کر بات نہیں کر سکتا۔ بیگ صاحب، جرا شروع کریں۔ میں نے گلا صاف کرتے ہوئے شیلا کی طرف دیکھا اور پہلا سوال کیا، مس شیلا، کیا یہ سچ ہے کہ گزشتہ سال 15 ستمبر کو رات کے 8 بجے آپ مقتول شجاعت علی کے اپارٹمنٹ کے پاس موجود تھی؟ ہاں، موجود تھی، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ اکیلی تھیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میرے ساتھ میرے باس یونس انصاری بھی تھے۔ کیا یونس انصاری اس وقت بھی آپ کے باس تھے؟ اس سوال سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس نے برہمی سے پوچھا۔ مقصد بہت واضح، میں نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس وقت بھی انصاری صاحب کی ملازمت میں تھیں؟ جب کسی کو باس کہا جاتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ ہاں، میں اس وقت بھی ان کی ملازمت میں تھی۔ آپ عابد سکائر کیا کرنے گئی تھیں؟ انصاری صاحب مجھے گھر چھوڑنے جا رہے تھے، وہ راستے میں سگریٹ لینے رکے تھے۔ آپ لوگ کہاں سے روانہ ہوئے تھے؟ دفتر سے، اس نے رٹا ہوا جواب دیا۔ اور کہاں سے روانہ ہونا تھا؟ ہمیں دفتر میں کام کرتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ مس شیلا، آپ کے مبینہ باس کا دفتر نرسری میں ہے اور آپ کا گھر لیاقت آباد المعروف لالو کھیت میں ہے۔
کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ نرسری سے لالو کھیت جانے کے لیے وہ کون سا راستہ ہے جو عابد سکائر کی طرف سے ہو کر جاتا ہے؟ وہ ذرا سا گھبرائی بولی، راستوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کے پاس گاڑی ہو تو وہ تھوڑی سی تفریح بھی کر سکتا ہے۔ تو گویا آپ لوگ تفریح کرنے عابد سکائر کی طرف گئے تھے۔ میں نے کہا، آپ کس قسم کی تفریح کرنے کے موڈ میں تھے؟ اور عابد سکائر کے پاس کون سا تفریحی مقام ہے؟ تفریح کرنے والے کھنڈروں میں بھی تفریح کر سکتے ہیں۔ مس شیلا، کل آپ نے 25 بور کا ریوالور مجھ پر تان لیا تھا۔ میں نے کہا، یہ ریوالور اس وقت سٹی پولیس کی تحویل میں ہے۔ کیا آپ کے پاس اس ریوالور کا لائسنس موجود ہے؟ ہاں موجود ہے، اس نے برہمی سے کہا۔ آپ کو اس سے کیا؟ جج نے اس کے جواب پر بھویں پھیلائیں مگر بولا کچھ نہیں۔ گویا اس بات کے جواب سے شیلا نے اقرار کر لیا تھا کہ ہاں اس نے ریوالور تانا تھا۔ مس شیلا، کیا یہ ریوالور اس روز بھی آپ کے پاس تھا جس روز آپ عابد سکائر کے پاس اپنے باس کے ہمراہ تفریح کر رہی تھی؟ میرا خیال تھا کہ وہ سیدھا سیدھا انکار کر دے گی اور میرے پاس اس کے انکار کو چیلنج کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس نے نہایت احمقانہ طریقے پر ریوالور کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ وہ بولی، جس شہر میں درندے بستے ہوں وہاں کوئی شخص اپنی حفاظت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ ہاں، میرے پاس اس وقت بھی ریوالور موجود تھا۔ مردوں کے اس جنگل میں ہر عورت کو اپنے پاس ہر وقت ریوالور رکھنا چاہیے۔ جج نے کہا، بی بی فالتو تبصرے سے پرہیز کرو۔ مس شیلا، میری معلومات کے مطابق مقتول شجاعت علی سے آپ کی منگنی آج سے تقریباً 20 ماہ قبل ہوئی تھی، جو صرف 3-4 ماہ تک قائم رہی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بولی، اپنی اوقات میں رہیں، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ وکیل استغاثہ نے بھی اس سوال پر اعتراض کر دیا۔ آرڈر پلیز، جج نے غصے سے کہا، اعتراض مسترد کیا جاتا ہے۔ بی بی سوال کا جواب دو اور فالتو باتیں نہ کرو۔ وجہ کوئی نہیں تھی، شیلا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس شخص نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، دھوکہ کیا تھا۔ کیا کوئی دوسری عورت بیچ میں آ گئی تھی؟ اس نے شرر بار نظروں سے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا جو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑی تھی، پھر بولی، ظاہر ہے عورت ہی عورت کا تختہ کرتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اس عورت کا نام بتانا پسند کریں گی؟ جی نہیں، میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خاصی جھنجھلا گئی تھی اور اس نے بے تکے جواب دینا شروع کر دیے تھے۔ میں نے کہا، مس شیلا، شجاعت علی کی بے وفائی کی وجہ سے آپ کے دل میں رنجش تو بہت ہوگی۔ یہ آپ کا وہم ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کا نام اپنے دل کی تختی سے اسی دن دھو ڈالا تھا جس دن اس نے منگنی توڑی تھی۔ اب آپ کوئی اور بات کریں، میں اس شخص کا نام بار بار نہیں سننا چاہتی۔ مس شیلا، اس کے برعکس آپ نے منگنی ٹوٹنے کے بعد خود کو مقتول شجاعت علی کی بیوی ظاہر کیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے سراسر، اس نے جج سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ شخص اب دشمنی پر اتر آیا ہے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ گواہ نے خود کو مقتول کی بیوی ظاہر کیا تھا؟ میں نے اس نوٹس کی فوٹو کاپی نکال کر جج کو دکھائی جو شیلا نے عائشہ کریمی کے نام سے شجاعت علی کے نام تیار کروایا تھا، نیز تفصیل بھی بتائی۔ میری توقع کے عین مطابق شیلا نے غصے سے کہا، یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ میرا نام شیلا شکور ہے، میں کسی عائشہ کریمی کو نہیں جانتی۔ میں آپ کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کروں گی، آپ نے مجھ پر بہتان لگایا ہے۔ میں نے اپنے وکالت نامے کی فوٹو کاپی نکال کر جج کو دکھائی اور کہا، جناب عالی، یہ وکالت نامہ گواہ نے اپنے ہاتھ سے پر کیا تھا، یہ اس کی اپنی تحریر ہے۔ اگر یہ اس سے انکار کرتی ہے تو اس کے بارے میں تحریر شناسی کے ماہر سے رائے لی جا سکتی ہے۔ جج نے وکالت نامے کی فوٹو کاپی شیلا کو دکھائی اور اس کے بارے میں استفسار کیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اس نے جواب دیا، یہ ان کی اپنی کارستانی لگتی ہے، یہ ایسے کاموں میں خاصے ماہر ہیں۔ ابھی میرے ترکش میں کچھ اور تیر بھی تھے۔ میں نے اس رسید کی فوٹو کاپی نکالی جو میں نے اوریجنل نوٹس واپس کرتے وقت حاصل کی تھی، اس پر شیلا کے اصلی دستخط تھے۔ جناب عالی، یہ بھی ملاحظہ کریں، میں نے رسید کی کاپی جج کی طرف بڑھائی۔ گواہ اس تحریر سے انکار نہیں کر سکتی کیونکہ اس پر اس نے اپنے اصلی دستخط کیے ہیں اور ان دستخطوں کا موازنہ ریکارڈ میں موجود گواہوں کے دستخطوں سے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے دونوں چیزوں کی فوٹو کاپیاں وکیل استغاثہ کو بھی تھما دیں۔ اب شیلا کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ جج نے فائل میں موجود دستخطوں کا رسید والے دستخطوں سے موازنہ کیا اور شیلا کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اس تحریر کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ اس پر تمہارے اپنے دستخط موجود ہیں۔ وکیل استغاثہ نے اٹھ کر کہا، جناب والا،
اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ گواہ نے بیگ صاحب سے اس نوٹس کی اوریجنل کاپی وصول کی تھی اور یہ نوٹس کسی شجاعت حسین کے نام ہے۔ اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گواہ نے یہ نوٹس مجھ سے تیار کروایا تھا۔ میں نے کہا، میں گواہ کو نہ صورت سے پہچانتا تھا اور نہ نام سے۔ گواہ نے اپنا نام عائشہ کریمی اور اپنے شوہر کا نام شجاعت علی بتایا۔ میں نے گواہ کے بیان پر کوئی شک نہیں کیا، نہ ہی شک کرنے کا کوئی جواز تھا۔ گواہ نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کو نوٹس دینا چاہتی ہے۔ میں نے وکالت نامہ پر کروایا اور کہا کہ اگلے روز نوٹس تیار ہو جائے گا۔ گواہ نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں دستی نوٹس پہنچاؤں اور اس کے لیے زائد فیس آفر کی۔ اگرچہ یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن میں نے گواہ کے اصرار پر ایسا کرنا منظور کر لیا۔ گواہ نے مجھے اپنے مبینہ شوہر کی 3 تصویریں بھی دیں، جن میں سے ایک تصویر اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ شیلا یہ سن کر بدحواس ہو گئی، جلدی سے بولی، آپ نے تو کہا تھا سعدیہ نے تینوں تصویریں جلا دی ہیں۔ جناب عالی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ گواہ کا یہ فقرہ ریکارڈ میں لایا جائے۔ اس فقرے نے میرے پورے بیان کی تائید کر دی ہے۔ جج نے میری درخواست پر مذکورہ فقرہ ریکارڈ کر لیا اور میرے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھنے لگا۔ یہ شیلا اور شجاعت علی کی تصویر تھی جو ہاکس بے پر اتاری گئی تھی۔ وکیل استغاثہ افسردگی سے سر ہلانے لگا۔ جناب عالی، اس تصویر کی پشت پر 3 ستمبر کی تاریخ درج ہے۔ یہ بھی گواہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ تاریخ واردات قتل سے 12 دن قبل کی ہے۔ باقی 2 تصویروں پر بھی یہی تاریخ درج تھی، لیکن در حقیقت یہ تصویریں ان دنوں اتاری گئی تھیں جن دنوں گواہ شجاعت علی کی منگیتر تھی۔ گواہ نے مجھے شجاعت علی کا پتہ بتانے کے بجائے اس کی بیوی کا پتہ دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب مسز شجاعت یہ تصویریں اور ان کے پیچھے لکھی ہوئی تاریخ دیکھیں گی تو اس کے دل میں اپنے شوہر کی طرف سے بدگمانی پیدا ہوگی اور وہ جا کر اس سے جھگڑا کرے گی، اور ہوا بھی یہی۔ جب ہم اس تناظر میں ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو گواہ کی جائے واردات پر موجودگی محض اتفاقیہ نہیں رہتی۔ عدالت پر سکتہ طاری ہو گیا۔ شہلا شدید ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے پیروں تلے کچل ڈالتی۔ جج نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے اسبات میں جواب دیا اور شیلا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، مس شیلا، میری موکلہ اپنے شوہر سے جھگڑنے کے بعد تقریباً 8:15 بجے واپس چلی گئی تھی، کیونکہ اسے اپنی دکان بند کرنا تھی۔ لیکن گواہوں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سفید مرسڈیز کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ آپ لوگ اتنی دیر تک وہاں کیا کرتے رہے تھے؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہم فوراً واپس چلے گئے تھے۔ مس شیلا، ایک گواہ کے بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے کار سے غائب ہو گئی تھیں۔ ذرا سوچ کر بتائیں کہ یہ وقت آپ نے کہاں گزارا تھا؟ مجھے نہیں پتہ، میں سارا وقت گاڑی میں رہی تھی۔ مس شیلا، کیا یہ سچ ہے کہ جس ریوالور کو آپ نے اپنا بتایا ہے وہ در حقیقت آپ کے مبینہ باس یونس انصاری کا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا آپ کے جواب سے یہ سمجھا جائے کہ آپ یونس انصاری کی منگیتر ہیں اور آپ کی عنقریب شادی ہونے والی ہے؟ آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اس نے بے بسی سے کہا، آپ جو چاہیں سمجھتے رہیں۔ مس شیلا، آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ مقتول شجاعت علی کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں پولیس کے پاس محفوظ ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ہکلائی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہوگی کہ آتشی اسلحے کے ماہرین بآسانی یہ بتا سکتے ہیں کہ گولیاں کس گن سے چلائی گئی تھیں۔ یہ بات آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کیس میں اسلحے کے کسی ماہر کو 10 پستول اور ریوالور دے دیے جائیں تو وہ چلی ہوئی گولیوں کی مدد سے بآسانی بتا سکتا ہے کہ وہ گولیاں کس ریوالور سے چلائی گئی تھیں۔ آپ مجھے یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، میں عدالت سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا مبینہ ریوالور معائنے کے لیے اسلحے کے ماہر کے پاس بھجوایا جائے۔ اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ وہ منہ کھول کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اچانک اس نے چیخ کر کہا، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرا اس ریوالور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آرڈر پلیز، جج نے کہا، یہاں ڈرامہ نہیں ہو رہا، یہ عدالت ہے۔ میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ مقتول شجاعت علی کی موت کا مس شیلا اور مبینہ ریوالور سے گہرا تعلق ہے۔ نیز یونس انصاری بھی اس واردات میں ملوث نظر آتا ہے، لہٰذا میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ وہ دونوں گواہوں کی ضمانت منسوخ کر کے انہیں شامل تفتیش کرنے کا حکم جاری کرے۔
اس کے علاوہ پولیس کو یہ بھی ہدایت کی جائے کہ وہ سٹی پولیس سے ریوالور حاصل کر کے اسے معائنے کے لیے لیبارٹری بھجوائے۔ عدالت نے میری درخواست منوعاً منظور کر لی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ فقط ضابطے کی کارروائی تھی۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ شجاعت علی کو یونس انصاری کے ریوالور سے قتل کیا گیا تھا۔ شیلا نے سارا الزام یونس انصاری کے سر تھوپنے کی کوشش کی مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ انصاری کی مقتول سے کوئی رنجش نہیں تھی۔ بعد میں شیلا نے اقرار جرم کر لیا اور کہا کہ اسے اپنے فعل پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ یہ ایک جذباتی اور فلمی جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی قانونی اختیار یا حکم کے بغیر کسی دوسرے انسان کی جان لینے کا اختیار نہیں دیا۔ اگر ایک شخص اپنے بھائی یا بیٹے کے قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے اور اس کی جان لینے کی قدرت بھی رکھتا ہو تو بھی قانون اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو قاتل ٹھہرے گا اور قانون کے مطابق سزا کا مستوجب ہوگا۔ اگر یہ پابندی نہ ہو تو بہت سے سرپھرے خود ہی منصف اور خود ہی جلاد بن جائیں اور معاشرے میں فساد کی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ میری موکلہ سعدیہ بیگم کو عدالت نے باعزت بری کر دیا تھا۔ اور یوں یہ بہت بہترین کرائم سٹوری اپنے انجام کو پہنچی۔ بیگ صاحب نے اپنی وکالت کے خوب جوہر دکھائے اور بلا شبہ بہت زبردست انداز میں انہوں نے جرح کی اور سارا معاملہ کھول کے رکھ دیا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔